کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہو گیا؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان شروع کرتے تھے بعض دفعہ، جیسے غیبت کے خلاف بیان کرنا ہے یا حسد کے خلاف بیان کرنا ہے، درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کا ذرا سا تذکرہ آ جاتا نا تو ان کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا، پھر وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا شروع، ایک دم ان کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آتا تھا چینج ہو گئی ہیں، بس اللہ کا نام لینے میں، اللہ کی صفات بیان کرنے میں، اللہ کی محبت کی باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا، تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا ان کا۔ اس وقت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہماری منزل تو کچھ اور تھی، جو بیان ہم لے کے چلے تھے، لیکن دل ہمیں کہیں اور لے گیا ہے۔ ہمارے حضرت کے بھی عجیب ہی حالات تھے، بیان سے پہلے نا اتنی لمبی دعا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے، کیونکہ عصر سے مغرب تک بیان کا ٹائم ہوتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے، ہمارے حضرت کا معمول نہیں تھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا، جب بھی کوئی دعا کا کہتا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اس کے لیے دعا کر دیتے تھے۔ اب ہمیں بھی چونکہ حضرت سے محبت ہے نا، تو ہمیں بھی دل ہمارا کہیں اور لے کے جا رہا ہے، جو اصل بیان کا ہدف تھا اس سے دل نے ہمیں کیا کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، عصر سے مغرب ٹائم ہے، دور دور سے لوگ بیان سننے آئے ہیں، تو بیان سے پہلے وہ دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کر۔ وہ دعا بعض دفعہ اتنی لمبی ہو جاتی تھی، انفرادی دعا ہوتی تھی، اجتماعی نہیں، خود ہی اپنی دعا مانگ رہے ہوتے تھے، دعا یہی مانگتے تھے کہ اللہ بیان وہ کروا دے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو۔ وہ بعض دفعہ اتنی لمبی دعا ہو جاتی تھی کہ بیان کے لیے ٹائم بہت تھوڑا بچتا تھا، تو ہمیں تھوڑا غصہ بھی آتا تھا، حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں، دعا تو آپ کسی اور ٹائم مانگ لینا، لیکن آپ تو دعا میں ہی سارا ٹائم لگا دیا آپ نے۔ وہ حضرت کہتے تھے کہ میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتا ہوں نا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا، بس پھر وہ اسی میں حضرت کو اتنا مزہ آتا تھا کہ بیان گیا تیل لینے بیان کیا ایسی کی تیسی، آئے ہمیں تو اب اللہ سے جب مانگنا شروع کیا ہے تو اس میں، لیکن وہ پھر تھوڑی دیر کا بیان ہوتا تھا، حالانکہ نہ کوئی اس میں زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے تھے، نہ کوئی خطابت کے جوہر، سیدھے سادے بیانات ہوتے تھے، لیکن ان بیانات نے ایسی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا ہے۔ آج لفاظی بہت ہے، درد دل مارکیٹ سے شارٹ ہے، درد دل نہیں۔ تو ان کی دعا دیکھ کے نا، اتنی لمبی دعا کے بعد بیان شروع ہوتا تھا، پھر اس دعا کے آثار ان کے بیان میں جھلک رہے ہوتے تھے۔ تو وہ جب کوئی ٹاپک لے کے چلتے، درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کی بات آ گئی نا، تو ان کا پورا بیان چینج ہو جاتا تھا۔ وہ پھر اللہ کی محبت میں اشعار بہت یاد تھے ہمارے حضرت کو، اتنے اشعار یاد تھے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو کیسٹ دی کہ آپ کو جتنے اشعار یاد ہیں نا اس کیسٹ میں ریکارڈ کر دیں۔ میرا خیال ہے 1.5 گھنٹے کی وہ کیسٹ تھی۔ تو حضرت شاعری کرتے 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 کیسٹ پلٹ دی، کرتے کرتے کیسٹ ختم ہو گئی، مگر حضرت کے اشعار ختم نہیں ہوئے، اور وہ سارے اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے۔ تو اس وقت حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب اللہ کی محبت پہ بات شروع ہو جاتی تھی نا، تو پھر کہتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، یعنی بیان میں تو اب ہمارا منزل پتہ ہی نہیں، ہم کیا ٹاپک لے کے چلے تھے، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل۔ اب تو دل نے ہم سے جو کہلوا دیا، اب تو ہم وہی کہیں گے، لیکن وہ تو اللہ کی محبت میں تھا نا، وہ تو وہاں تو ٹاپک سے ہٹ جانا ہی ٹاپک تھا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے، وہ کیا ہے یار، تھکن سے چور ہو جانا۔ اللہ کی محبت کی جو راستہ ہے نا، اللہ کی محبت میں آپ جو راستہ طے کرتے ہو اللہ کو پار کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے،
اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو راستہ طے کرتے ہو نا, اس طے کرنے میں تھک جانا یہی منزل ہے عاشق کے لیے. دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو, راستے میں تھک گئے آپ, تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا, تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا؟ ضائع. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس, تم اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا. کیا کریں, وہ ذوق ہی نہیں ہے. ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں, ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں, شادیوں کی باتیں شروع کر دوں, بہت مزہ آئے گا ایک دم. اچھا, جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا, اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں, کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا, ٹوٹا ہوا دل, اجڑا ہوا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو, عورتوں کی باتیں مجھ سے, یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کرو, شادیوں کی باتیں. لیکن جب ہو جاتی ہے نا 2-3, تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. تو حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے بڑے مزے سے کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. پھر حضرت ایک اور شعر پڑھتے تھے, مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے تو مجھے پورے شعر یاد نہیں رہے. وہ ایک اور شعر پڑھتے تھے, بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گواں بیٹھے اور جگر بھی. پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں, نہ جگر نظر آ رہا ہے. تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا, اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے. آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا, تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے, ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی, اچھا جی میٹنگ برخاست, ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی, چلتے ہیں, آپ اپنا خیال رکھیے گا, مجھے بھی, میرا بھی رکشا کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے. ایسے ہوتا ہے؟ وہاں تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے, مطلوب ہے. وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے, ٹائم ویسٹ کرو, ہمارے اس لیے ہیں. ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو, اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے, بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے بس, اب جاؤ یار, اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا. وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اللہ سے کلام ہوا, اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. کیسا مزیدار کلمہ ہے, کیسا مزیدار کلمہ ہے. چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار. آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا, پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں. میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا, اور کڑک دودھ پتی, تو میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے آج. تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا. ہم ہمیں چرسیوں کو برا بلا کہتے ہیں, ہیروئنچوں کو برا بلا کہتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا, دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. دماغ چلتا ہے. تو میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے, عادت خراب کر دی نا ہم نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا, معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں, نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو, یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے, بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع
نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے، اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے، کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے، یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ، لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا. یہ جو تسبیحات ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے، لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے، ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے، لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے، ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں، کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو، کیونکہ خون خرابہ ہے، اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے، چاہے مسلمانوں کا بہے، اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا، پھر صحیح ہے نا، کفر غالب آ جائے گا اور فساد زنا پھیلا دے گا، دنیا میں برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے، آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے، لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے، کینسر نہ بن جائے، تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا، اس کی کمر کا آپریشن کر کے یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے، یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے، زمین میں ایک فساد ہے، لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا. ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے، خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء، یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے، ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے، بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا، خون بہائے گا. دو اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ بم بنائے گا، ایک دوسرے کو مارے گا، میزائل بنا کے مارے گا، ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا، یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا، نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا، لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے، لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر، ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت ہے.
ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے, لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے, آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں, اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں, لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے, جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں, بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں, صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا, اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت. آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی, کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا ہوا ہے. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ, یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے, لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے, ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا, لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی, ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ اس کو ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی, ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں, ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ, سبحان اللہ, اور کیا چاہیے. جانا کس کے پاس ہے, ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں, میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیا ڈیفینیشن ہے اس کی, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں, مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے, لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا, صبح شام آپ کیا کر رہے ہو, باکسنگ سیکھ رہے ہو. اب باکسر تو کہے گا زبردست یار یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے, ٹھیک صبح 8 بجے آ کے مکے لگاتا ہے, پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے, پھر تھوڑا آرام کرتا ہے, اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا, لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے, ویسٹ. ٹوٹلی, اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں. آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں 40 سال کے 45 سال کے کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں, مدرسے میں داخلہ لے کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں, عالم. میں ان سے کہتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کر لیں بقدر ضرورت, قرآن کی تفسیر پڑھ لیں, احادیث پڑھ لیں, بقدر ضرورت مسائل سیکھ لیں. پراپر عالم بننے کا ٹائم اب گزر گیا ہے, اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی 8 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا. اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو, اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی آدمی 50 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے, ابے تو 4 سال وہاں لگائے گا, 2 سال پھر ہاؤس جاب ہوگی, اس کے بعد تجھے ایکسپیرینس چاہیے نا. ایکسپیرینس کے لیے 15 20 30 سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ اب کیا ہے, اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربے کار ڈاکٹر ہے. تو اس وقت ہے تو آپ کا انا للہ ہو چکا ہوگا, یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوگے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آج جو علماء آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا یہ وہ تھے جو 18 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے, پھر انہوں نے تدریس کی. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو, شو مارنے کے لیے نہیں, کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سا لوگوں نے اٹھ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں
کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا, اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے. تو شو مارنے کے لیے نہیں, انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, میں آپ سے علاج کروں گا, تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر تواضع میں, ارے ہم تو خادم, ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتہ, ہم تو جاہل ہیں. تواضع میں آ گیا نا ڈاکٹر, ارے کڈنی کیا ہوتا ہے, مجھے تو یہی نہیں پتا کڈنی کی اسپیلنگ کیا ہے. میں کوئی سڈنی سے تھوڑی آیا ہوں جو مجھے کڈنی کا پتا ہو. تو ایسے موقع پہ اپنی جو کوالیفیکیشن ہے یا جو بھی آپ کے اندر ایبلٹی ہے اس کو شو کرنا, یہ کوئی تواضع کے خلاف نہیں ہے. ہاں اس میں نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں, لیکن میں عام لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹوٹا پھوٹا آپ سے زیادہ اللہ نے علم دے دیا. باقی بڑے بڑے علماء کے مقابلے میں تو ہم, ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اگر عالم ہیں, آپ کو قرآن و حدیث اگر آتا ہے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو آپ؟ پھر آپ کو تو خود آتا ہے قرآن و سنت, اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ جاہل ہو, پھر بیان کیوں کر رہے ہو لوگوں میں؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں جاہل نہیں ہیں, آپ کے مقابلے میں عالم ہیں, ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں. صحیح ہے نا؟ قرآن حدیث ہمیں آتا ہے, اتنا نہیں جتنا امام ابو حنیفہ کو آتا تھا, لیکن اس سے زیادہ آتا ہے جتنا آپ کو آتا ہے. انصاف سے میں نے کہا. تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا انسان کا. تو میں جلدی بتا دیتا ہوں, میں نے 8 سال دارالفتاء والارشاد میں درس نظامی کیا ہے. اس میں ہم یہ جو کہتے ہیں نا فقہ پڑھتے رہتے ہیں, یہ غلط ہے. حدیث فقہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. سب سے پہلے ہمارے مدارس میں یہ وہ اچھل موضوع سے ہم ہٹ رہے ہیں, جلدی سے مختصر بیان کر دوں گا میں, تاکہ موضوع اتنا دلچسپ موضوع چل رہا تھا وہ بیچ میں گڑبڑ نہ ہو. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, میں لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا, جب میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام میں وقت کی حفاظت کی بہت زیادہ ویلیو ہے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے, وقت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ بات جب کی جائے تو ٹو دا پوائنٹ کی جائے. یہی تقاضا ہے نا. اب کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے, اس کو فیور ہے, اور گھنٹہ لگاتے ہی بتانے کے لیے کہ فیور ہے, ڈاکٹر کہے گا بھائی تو میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے؟ مختصر ڈاکٹر کہے گا نا. لیکن کمال ہے, موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ بظاہر یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں بھائی؟ یہ پہلی بات تو اے اللہ تو سیدھا سیدھا کام بتا, موسیٰ کو کرنا کیا ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے, بھیج دے, یہ معجزہ دکھا دے, بس جاؤ بھائی. سوال پوچھنے کی ضرورت کیا؟ تجھے پتا ہے نا لاٹھی ہے, اور اگر پوچھنا ہے تو ماں ہاں یہ کیا ہے یہ پوچھ لے. کتنا لمبا کلام. اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے, ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو ٹائم بچاتے ہوئے, تاکہ میں جو اپنا ہدف ہے فرعون کے پاس جانا اس کو فوکس کروں, میں اس ہدف, ٹائم جتنا ضائع ہوگا, یہاں بظاہر ضائع ہو رہا ہے ٹائم, تو اتنا جواب دیتے لاٹھی. یہی جواب دینا میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور یہ آپ کے کھوپڑی پہ کیا رکھا ہوا ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان بھائی. آپ کہیں گے ٹوپی, یہی کہیں گے نا آپ؟ یہ نہیں کہیں گے یہ میرے سر پہ ٹوپی ہے, یہ تو نہیں کہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹائم بچانے کی کوشش نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی لمبا جواب دیا. قال ہی عصایا, موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی لاٹھی ہے, اللہ نے پوچھا تھا اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. حالانکہ اے موسیٰ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بات موسیٰ سے ہی ہو رہی ہے. اتنا لمبا کلام, اور موسیٰ جواب میں اس سے بھی لمبا کلام, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ کو غصہ نہیں آیا, بھائی میں نے صرف جو ٹو دا پوائنٹ بات کرو, میں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے یہ نہیں پوچھا کس کی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا ہے, آپ کہیں مجھے بخار ہے, گھر میں میری بیگم کو ملیریا ہے, میری پھپھو لانڈی میں ان کو ان کے کڈنی میں سٹون ہے, میرے چچا امریکہ میں ہیں, وہ کووڈ میں مبتلا ہوئے ہیں. ڈاکٹر کو غصہ آئے گا نا, بھائی میں نے تمہارے بارے میں جو پوچھا ہے ٹو دا پوائنٹ وہ جواب دو, پورا خاندان کیوں میرے سامنے لا کے بٹھا دیا تم نے؟ غصہ آئے گا نا. لیکن جب آئے گا جب ڈاکٹر کو آپ سے محبت نہیں ہوگی. اگر ڈاکٹر کی آپ معشوقہ ہو, معذرت کے ساتھ مثال تو کوئی بھی دی جا سکتی, اگر آپ ڈاکٹر کی معشوقہ ہو اور ڈاکٹر آپ سے ملنے کے لیے بڑے عرصے سے, اس نے کلینک کھولی ہی آپ کو پھنسانے کے لیے کہ اس محلے میں کلینک کھولتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی دن
इस बहाने आ जाए। फिर डॉक्टर कहेगा अपनी खाला के बारे में भी रिपोर्ट पेश करो, अपनी फुप्पो के बारे में भी रिपोर्ट पेश करो, और अपने मामू के बारे में भी तफसील से बताओ, जितनी डिटेल बता सकती हो बताओ, फिर मैं अपनी फुप्पो के बारे में बताऊंगा तुम्हें। आई बात समझे? हम फुप्पो फुप्पो खेलेंगे आपस में। पूरा खानदान जब तक खत्म नहीं होगा ना, डॉक्टर खामोश नहीं होगा। डॉक्टर कहेगा इलाज मकसूद नहीं है, ये क्लिनिक तो आपको फंसाने के लिए खोली हमने, मकसद ही यहां टाइम वेस्टिंग है। सही है ना? आपसे बात करना ही क्या है? मकसूद है। तो एक इंसानों की मोहब्बत होती है जो मुर्दार है, जो खत्म होने वाली है। दुनिया में कितने लैला मजनून आए, आज कब्र में कीड़े उनको खा रहे हैं। कहीं का मजनू ने कोशिश की कि लैला की कब्र में जाके विजिट करके आऊं, सब सड़ गए, मर गए। और एक मोहब्बत किससे होती है भाई? अल्लाह से होती है। पत में लंबा कलाम कर रहे हैं, यहां टाइम वेस्ट करना ही क्या है? मकसूद है। और मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को शय आ गई और कह रहे हैं हिया असाया, ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा। कोई लिबरल आदमी बैठा हुआ होता, साइंटिस्ट वहां पे पढ़ा लिखा, वो टाइम कैलकुलेट कर रहा होता, इतनी देर में मूसा अलैहिस्सलाम इतनी चीजें ईजाद कर सकते थे कौम की खिदमत, इतने गरीबों को खाना खिला सकते थे। तो ये कैसे नबी है माज़अल्लाह है भाई? ये क्या कौम के कायद बनेंगे? ये क्या क़यादत करेंगे? ये लोगों को टाइम बचाने की तरगीब कैसे देंगे? इनसे तो सवाल पूछा गया, ये क्या है? जवाब में पूरी रिपोर्ट पेश कर दी इन्होंने, इतना लंबा कलाम। लेकिन मूसा के सामने कोई लिबरल ऐसी बात करे तो मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कमबख्त, तेरे दिल में उस खुदा की मोहब्बत नहीं है, जरा उस रब की मोहब्बत की चिंगारी पैदा कर ले तो भी तू ऐसे ही टाइम वेस्ट करेगा। और ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये कायनात बनी ही खुदा की मोहब्बत पैदा करने के लिए। तो ये तो सारी चीजें अल्लाह ने इसलिए बनाई हैं, तो यही तो मकसद है। बल्कि मूसा को जब भेजा ना अल्लाह ने फिरौन के पास, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह ना भेज, यहीं कोहे तूर पे ही मुझे बिठा ले। वो तो अल्लाह ने ऑर्डर दे दिया था फिरौन के पास जाओ, तो चले गए, वरना दिल मूसा अलैहिस्सलाम का जाने का नहीं चाह रहा था। बस यही दिल चाह रहा था अल्लाह से ही हम कलाम होता रहूं, मैं अल्लाह से ही बातें करता रहूं। तो काला ही आसाया, अब वहां कोई लिबरल बैठा हुआ है, साइंटिस्ट बैठा हुआ है, तो मूसा अलैहिस्सलाम पर एतराज कर। मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? हिया आसाया, ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा, जिस पे मैं टेक भी लगाता हूं, व अहुश्शु बिहा अला गनमी, दरख्तों के पत्ते झाड़ कर अपनी बकरियों को पत्ते भी खिलाता हूं, वलिय फीहा मारिबु उखरा, और ए अल्लाह बहुत सारे और भी काम हैं, परमिशन दे तो पूरी रिपोर्ट पेश कर दूं तेरे सामने। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये है जिक्रुल्लाह का फलसफा। इसलिए सुबह शाम कुछ अल्लाह अल्लाह भी हमें करना चाहिए। कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, दिल लगे ना लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के, लहुल मुल्क वहदहू ला शरीक लहू, अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, लहुल मुल्क, उसी के लिए बादशाही है, वलहुल हम्द, काबिल तारीफ सिर्फ वही जात है, युहयी, जिसको चाहता है जिंदगी देता है, मुर्दों के जिंदा पैदा कर देता है ना, अंडे से चूजा निकाल देता है, मुर्दा चीज थी, वयुमीत, जिसको चाहता है मौत दे देता है। माइकल जैक्सन ने पूरा जोर लगा दिया 100 साल जिंदा रहने का, अल्लाह ने चाहा 50 साल के बाद डॉक्टरों के पैनल के बीच में सोया है, सुबह पुलिस भी उसको नहीं उठा सकी। इतने बड़े बड़े तसर्रुफात किसने अपने हाथ में रखे हैं? अल्लाह ने। कितने मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली, फिर भी डॉक्टर भी मर जाते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि पूरी उम्र 50-50 साल में मर जाते हैं, 40-40 साल में मर जाते हैं। ऐसे तसर्रुफ वाला जिसको चाहता है जिंदगी देता है, जिसको चाहता है मौत दे, जब चाहता है। वहुवा हय्युल ला यमूत, खुद जिंदा रहता है, ला यमूत, उस पर कभी मौत नहीं आएगी। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह एक एक जुमले में क्या तेरी तारीफ करूं, बस कंप्लीट ये है कि अला कुल्ली शैइन कदीर, जो चाहता है कर गुजरता है। कितना मजेदार कलमा है या नहीं है? तो 100 दफा पढ़ लो सुबह। शैतान क्या करेगा? यहां दिल नहीं लग रहा, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। शैतान कहते तेरा ध्यान नहीं बट रहा, मजा नहीं आ रहा, छोड़ दो मजे को यार। हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि अगर अल्लाह के जिक्र में दिल ना लग रहा हो ना, तो टेंशन न लिया करो, ये सोचा करो जबान तो अल्लाह को याद कर रही है ना, ये भी बहुत बड़ी फजील है। जबान याद कर रही है काफी है, दिल भी इंशाल्लाह एक न एक दिन लग जाए। ना भी लगे तो ऐने मंजिल है, थकन से चूर हो जा। क्या ख्याल है? ना लगे दिल यार,
میں نے قصہ سنایا نا, ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں, وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتی ان کو. وہ بےچارے بڑے بیزار کے یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں, نماز کے لیے کھڑے ہوتے, سجدے میں جاتے ہم کونیاں مار کے اٹھاتے تھے نماز میں نا, اٹھ جا بھائی اگلا سجدہ آنے والا ہے. وہ بہت تنگ آ گئے نا, انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا. حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار, آپ جان کے تو نہیں سو رہے نا, اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ نیند آ رہی ہے, دل نہیں لگ رہا, پھر بھی کیا کر رہا ہے, میرے حکم پر عمل. مزوں کی زندگی جنت میں ہے, یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے, ذکر میں مزہ آ جائے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں, زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے, آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا. قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا. تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے, یہاں ثواب ہے وہاں کوئی ثواب نہیں ہے. کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا, اللہ کو یاد کرنے میں, اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں. تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کر لیا کرو, ہمت کر کے عادت ڈالو اس کی. تو ایک صاحب نے بتایا کہ یہ جو ٹھرکی مرد ہوتے ہیں نا, ٹھرکی مرد, دوسروں کی عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے جن کو, دل میں آج سے عزم کر لو کہ کردار کا ایک نمبر بننا ہے. دیکھو کردار کا تین چیزوں سے پتہ چلتا ہے, دو بھی نہیں بلکہ اصل میں وہ دو ہی چیزیں ہیں, لیکن ان کو ہم ڈیٹیل میں جانے کے لیے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. انسان میں خیانت نہ ہو, سمجھ رہے ہیں کیا نہ ہو, خیانت نہ ہو. اور یہ قناعت کے بغیر نہیں آتی. 2 نمبر آدمی نا, 2 نمبر, چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو, 2 نمبر اللہ کو پسند نہیں ہے. ہمارے ہاں 2 نمبریاں بہت ہیں. خیانتیں بہت ہیں. خیانت کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی, آپ پہ ٹرسٹ کر کے, آپ پہ اعتماد کر کے, 1 نمبر آدمی ہے, آپ نے اسی کی چیز دبا لی یا اسی میں سے چوری کر لی. بہت بڑا جرم ہے یا نہیں؟ ایک شخص آپ پہ اعتماد کر رہا ہے اور آپ اسی تھالی میں چھید کر رہے ہو, آستین کے سانپ بن رہے ہو. اسی طرح خوب ایک بات سمجھ لو, اللہ نے جس عورت کو آپ کے لیے بنایا نا بیوی کی شکل میں, اس کے علاوہ کسی کی طرف غلط نظر اٹھا کر بولو مت دیکھو. لوگ بتا رہے ہوتے اپنے حالات, ہم نے فلاں پہ اعتماد کیا, ہمارے گھر آیا, میری بیوی پہ نظریں ڈال کے بیٹھ گیا. آستین کے سانپ اسی طرح ہوتے ہیں نا. گھر میں کسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے بہانے گھسے, اسی کی بچی پہ نظریں ڈالنا. اور ماں باپ میں بھی غیرت نہیں ہے, جوان لڑکوں کو ٹیچر بنا کے اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں, ان سے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے بولو کرو. دیکھو انگریز کا مسئلہ جو ہے نا صرف ترقی ہے. انگریز نے اپنی تمام فکروں کو سمیٹ کر ایک چیز کو فوکس کر لیا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے, غیرت گئی بھاڑ میں. ہم بھی کیا بن رہے ہیں بولو نا, انگریز. ہمارے حکمرانوں کا بھی ہدف وہی ہے, ہمارا بھی وہی ہدف ہے, یونیورسٹیوں کا بھی وہی ہدف ہے, کالجز کا بھی وہی ہدف ہے. تو غیرت ویرت یہ کچھ دنوں میں ڈکشنری سے یہ الفاظ نکل جائیں گے, لوگ پوچھا کریں گے یار یہ ہم اپنے باپ دادا سے سنا کرتے تھے حیا شرم غیرت یہ کیا ہے. وہ کہیں گے اس پہ ایک مقالہ لکھا ہے ایک فلاں کالم نگار نے, کچھ غیرت کے بارے میں کچھ لکھا ہے, ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی. یہ چیزیں رہ جائیں گی اس طریقے سے, سمجھ رہے ہو. یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں. جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچا لیا خدا کی قسم وہ بچ جائیں گے, ورنہ گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے مستقبل میں, انسان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. ہم ایک دفعہ
شب جمعہ میں گئے, وہاں ایک تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے, بہت پرانی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اب مرد اور عورت نہیں پیدا ہو رہے, نر مادہ پیدا ہو رہے ہیں. مرد اور عورت پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے, اب کیا پیدا ہو رہا ہے؟ نر مادہ. نر کی ڈیفینیشن ہے مادہ کی طرف بھاگے, مادہ کی ڈیفینیشن ہے نر کو دیکھ کے نر کی طرف بھاگے. جانوروں میں مرد عورت ہوتے ہیں, نر مادہ ہوتے ہیں, نر مادہ ہوتے ہیں. نر کو جہاں مادی نظر آئے گی بھاگے گا اس کی طرف. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, پبلک پلیس ہے یا کہیں میں تنہائی میں ہوں, وہ نہیں دیکھے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے. گدھا دیکھتا ہے, گدھے کو جب گدھی نظر آتی ہے تو کوئی اس میں غیرت اور شرم اور حیا ہے اس میں؟ تو یہ جو انسان پیدا ہوں گے نا فیوچر میں, جو سوسائٹی, سائنسدان تو ہوں گے, اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے, اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے ہوں گے. یہ دیکھو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ مہذب کون ہے اور غیر مہذب کون ہے. انسانوں کی نظر میں تہذیب کا معیار ایک الگ ہے. انسانوں کی نظر میں مہذب انسان وہ ہے جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہو, پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہ کرے اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہو. یہ مہذب آدمی ہے انسانوں کی نظر میں. چاہے وہ زنا کرتا ہو, ہومو سیکسولیٹی میں مرتکب ہو, اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق, ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے, رشتہ داری توڑتا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانوں کی نظر میں ایک عورت 1 مہینے میں 100 دفعہ زنا کرتی ہے, بدکاری کرتی ہے, وہ غیر مہذب نہیں ہے, کیونکہ کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے. یہ اللہ کی نظر میں میرے بھائی اس کو مہذب نہیں کہتے. اللہ کی نظر میں وہ غریب جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا کے ٹماٹر بیچتا ہے اور دھوتی بنیان میں گھومتا ہے, لیکن نہ 2 نمبری کرتا ہے نہ خیانت کرتی ہیں اس کی آنکھیں, تو اللہ کی نظر میں یہ مہذب ہے. اور جو پہلا ہے وہ گدھے گھوڑوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی بات کو ہم سمجھا رہے ہیں. اخلاق اور تہذیب کا کرائیٹیریا جو خدا نے بتایا اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. آپ پوچھ رہے ہو غیروں سے, انسانوں سے پوچھ رہے ہو, کلچر سے پوچھ رہے ہو, آپ کلچر تباہ کرے گا آپ کو. کلچر غلط سمت میں لے کے, کلچر خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے, ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. میرے پاس کچھ دن پہلے باہر سے لوگ آئے, اب کہنے لگے کہ بچے ہمارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کسی دوسرے کنٹری میں رہتے تھے, میں نام نہیں لوں گا ملک کا, ترقی یافتہ ملک میں رہتے تھے. کہہ رہے بچے ہمارے کس میں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن. میں نے کہا زندگی میں 1 دفعہ کبھی پٹے ہیں آپ سے؟ کہہ رہے نہیں. ڈپریشن میں تو جائے گا بھائی بچہ. یہ کوئی نیچرل لائف تو نہیں ہے کہ باپ سے نہ 1 دفعہ تھپڑ کھایا ہو زندگی میں, اس نے کبھی زندگی میں 1 دفعہ بھی نہ تھپڑ کھایا ہو. بلا وجہ جا کے نا بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں. نہ کبھی اونچی آواز سے بات کی ماں باپ نے بچوں کے سامنے, ڈانٹنے پر بھی کیس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بچہ باپ ہے, اور باپ کیا ہے؟ نیچرل جو ہے نا, نیچرل, سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ نیچر یہ کہتی ہے کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں. اگر کسی قوم میں بچہ پہلے پیدا ہونا شروع ہو جائے اور باپ بعد میں پیدا ہونا شروع ہو جائے, یعنی اولاد باپ ہو اور باپ کیا ہے؟ اولاد ہے, تو یہ نیچرل ہے؟ بولو نا. تو ڈپریشن تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ کو بھی ڈپریشن ہوگی اور اولاد کو بھی. جس کو باپ بننا چاہیے تھا وہ بیٹا بنا ہوا ہے, جس کو بیٹا بننا چاہیے تھا وہ باپ بنا ہوا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ بلا وجہ بچے کو تھپڑ لگا دیں جا کے. کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسی اسٹیج آتی ہے کہ انسان کو بچے پہ غصہ آ جاتا ہے, اس کی تربیت کے لیے اس کو سمجھاتا ہے, پابندی ہے سمجھانے پر. تو میرے بھائی جو سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی تم اس کو فالو کر رہے ہو یار, تمہیں کیا ہو گیا میرے بھائی؟ پڑھے لکھے لوگوں پہ حیرانگی ہوتی ہے, کیوں اس سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ لوگوں کے دماغ میں ایک بہت بڑا فطور ہے کہ اگر وہ خراب ہیں تو اتنی ترقی کیسے کر لی. بھائی یہ ترقی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہے, یہ خراب نہ ہوتے تو اور آگے نکل جاتے. اس ترقی کا خرابی سے تعلق نہیں ہے.
دنیا میں ایسی قوموں نے بڑی ترقی کی ہے جو 6 مہینے نہاتے نہیں تھے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں, ترقی بہت کی ہے انہوں نے. کیا ہم یہ کہیں گے نہ نہانے کی وجہ سے کی ہے کہ میں بھی نہانا چھوڑ دوں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. دنیا میں خوشبو کی صنعت میں سب سے زیادہ ترقی اس قوم نے کی ہے جن کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور تھی. اب آپ کو, میں چونکہ عطر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں, لہذا میں بھی سب سے پہلے بدبو گٹر میں 6 مہینے گزاروں گا تاکہ میری بدبو کے بھبوکوں سے پورا محلہ پریشان ہو, پھر میں خوشبو کی صنعت میں ترقی کروں گا. جو عقل وحی کی نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا, جس میں قرآنی تعلیمات نہ ہو اور عقل برائے عقل ہو, وہ عقل انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے, تباہ و برباد کرتی ہے, جیسے کہ کر دیا ہے. کل ایک ڈاکٹر صاحب کا کلپ سن رہا تھا میں یوٹیوب پہ, انٹرویو دے رہے تھے ٹیلی ویژن میں. کہنے لگے کہ افریقہ میں اتنی غربت ہے, افریقہ میں اتنی غربت ہے بعض ممالک میں افریقہ کے, کہ ان کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. مجھے بڑا ترس آیا ڈاکٹر صاحب کو, کیسا جذبہ ہے اللہ نے غریبوں کا, کیسا ان کے دل میں. آگے پتا چلا مولویوں کے خلاف اپنی ٹھڑک نکال رہے ہیں اور کہنے لگے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو. فوراً کس پہ آ گئے کہ ایک طرف دنیا میں یہ غربت ہے اور ان کو آبادی بڑھانے کی فکر لگی ہوئی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مجھے خیال ہوا میں ان کو کال کر کے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی تنخواہ بتاؤ, اور یہ جو انٹرویو میں ٹی وی میں آپ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہو, اس پہ آپ کو لفافے میں پیسے کتنے ملیں گے؟ پھر آپ کے 2 کیوں ہیں؟ آپ کے پاس تو پھینکنے کے لیے ڈسٹ بن میں جگہ نہیں ہے, کھانا اتنا بچتا ہوگا آپ کے گھر میں. افریقہ میں کسی کے 1-2 ہو تو سمجھ میں آ رہا ہے نا, کھانے کو روٹی نہیں ہے. آپ کے پاس کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے 2 کیوں ہیں؟ دیکھ لینا آپ تحقیق کر کے, ان کے بھی 1 آدھ سے زیادہ نہیں ہوتے. اور وہ جو افریقہ میں غربت ہے اس کا حل یہ تھوڑی ہے کہ وہاں نسل روکی جائے, اس کا حل یہ ہے کہ دیں آپ زکاتیں دیں, وہاں جا کے آپ مدد کریں, یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھاؤ آپ کہ دنیا میں کچھ ملک سونے کے نوالے کھا رہے ہیں اور کچھ ملکوں کے پاس سبزی ابال کے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. تو یہ آبادی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ دولت کی غلط تقسیم کی وجہ سے ہے. اور یہ جتنے دنیا کے بڑے بڑے تہذیب کے علم بردار ہے نا, انہی کی وجہ سے دنیا میں قحط پڑا ہوا ہے. آپ تحقیق کرو, انہوں نے ہی دولت کو اور وسائل کو اپنے قبضے میں. جہاں آپ دیکھ لو دنیا کے جس زمین, دنیا کے جس کنٹری کی زمین سونا اگلے گی نا, وہیں پر جھگڑے کرائے جائیں گے تاکہ ان وسائل پہ کنٹرول کس کا ہو؟ ہمارا کنٹرول ہو. اور پھر ان ملکوں کو کہا جائے گا تم غریب ہو, بچے کم پیدا کرو. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر ان کی آبادی بڑھ گئی ہے, آبادی کی طاقت سے اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھانا شروع کر دے, کیونکہ ملک کی طاقت کا اور ملک بڑا یا چھوٹا رقبے سے نہیں ہوتا. بڑا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی زیادہ ہو, چھوٹا ملک وہ کہلاتا ہے جس کی آبادی کم ہو. تو ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کی جب آبادی بڑھے گی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے دنیا میں. تو ان علاقوں کے وسائل پر قبضہ کرو. جن ملکوں میں غربت ہے ان ملکوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. میں تو گیا ہوں نا, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. جن ملکوں کی زمینوں سے ہیرا نکل رہا ہے, جن ملکوں کی زمین سے گولڈ نکل رہا ہے, ادھر سونے کی کان ہوگی, ادھر ہیرے کی کان ہوگی, اور ادھر گاؤں دیہات میں لوگوں کے پاس سبزی ابالنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے. جی بہت سارے ملک ہیں, کوئی ایک ملک تھوڑی ہے. اور اس ملک میں کہا جا رہا ہے بچے کم پیدا کرو, تم غریب ہو. غریب کہاں ہے؟ ادھر سونے کا پہاڑ ہے اس کے قریب میں, یہ کھودنے دو نا ان کو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ ایک مولوی کو یہ عقل ہے یار, جس کو لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا نہیں, اور اتنے بڑے ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے پھینک رہے ہیں وہاں ٹی وی میں بیٹھ کے, اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ڈاکٹر صاحب زبردست بات. مجھے خیال ہوا اس ڈاکٹر سے پوچھوں کہ یار تیرے 2 کیوں ہیں؟ تیرے پاس تو کھانے کے لیے بہت کچھ ہے, تمہارے پاس تو بہت کچھ. ایک ڈاکٹر کیا غریب ہوتا ہے؟ بولو نا. ہونا بھی نہیں چاہیے, ہمیں کوئی ڈاکٹروں کے پیسوں پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ بات یہ کیا ہے؟ یہ وہ عقل ہے جو وحی کے نور کے بغیر استعمال ہو رہی ہے.
یہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے عقل انسان کو, یہ برباد کرتی ہے. اگر یہ دو بچوں کا فلسفہ غربت کی بیس پہ ہوتا نا تو مالداروں کے بچے زیادہ ہوتے, غریبوں کے کم ہوتے, کیونکہ مالداروں کے پاس تو بہت پیسہ ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی دولت, دو بچوں کے درمیان وقفے کی مدت بھی اتنی زیادہ. آپ کی آمدن 1 لاکھ ہے, آپ کے 2 بچوں کے درمیان وقفہ ہوگا 3 سال کا. اگر 2 لاکھ ہو گئی تو وقفہ بڑھ کے 6 سال کا ہو جائے گا. اگر آپ 3 کروڑ روپے کما رہے ہو تو بس ایک کے بعد وقفہ ہی وقفہ ہے, پھر ہوگا ہی نہیں دوسرا. اس کا مطلب میرے بھائی یہ سب نعرے ہیں, یہ لیبل ہیں بڑے خوبصورت, اصل میں ہوس ہے, ہوس کہ میری دولت میں قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں. اپنے بچے کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پیدا ہو گیا تو میرے کروڑوں روپے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے گا. اور مذہب آپ کو دل بڑا کرنا سکھاتا ہے. بھائی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خرچ کر اور دے گا اللہ, نسل مت روک. اور اسی وجہ سے مذہبی لوگوں کا دل بڑا ہوتا ہے, وہ ڈپریشن میں نہیں, تھوڑی تھوڑی تنخواہوں کے بعد بھی خوشی 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر آ گیا میں 4 شادیوں پہ کیا کروں. اس کے یہ مثال ہے نا. مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ریووں میں گھوم رہے ہیں اس لیے 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں. میرے بھائی جب ہماری تنخواہ بہت تھوڑی تھی, 4,500 مجھے یہاں ملتے تھے, اس وقت میں تیسری شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا تھا. اب لوگ کہیں گے بے وقوف تھے. بے وقوف ہم نہیں تھے بھائی, جو ہمیں مشورہ دینے والے تھے وہ بے وقوف تھے اور اب بھی ہیں, اور اب رو رہے ہیں بیٹھ کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوچھ لو میرے حالات یہاں لوگوں سے. جب میں تیسری کے رشتہ تلاش کر رہا تھا اور میرے پاس قسطوں پہ ایف ایکس لی تھی میں نے, قسطوں پہ سمجھتے ہو, ایف ایکس سمجھتے ہو, وہ بھی کس پہ؟ میں نے 25,000 کی سہراب موٹر سائیکل لی تھی. پہلے میرے پاس ہی جی ٹی او 125, شوق ہم نے یہ پالے ہوئے تھے. جو پیسے آتے تھے یا گھر میں یا 125 کے پیٹرول میں ڈلتے تھے. وہ جی ٹی او 125 اس کا تو ٹینک بہت بڑا تھا اس کا. ایک دفعہ پیٹرول مہنگا ہوا, مجھے بہت غم ہوا, تو مجھے ایک بندے کا کال یاد ہے. میں جب پیٹرول ڈالنے لگا اس نے بل ٹھیک ٹھاک بنا دیا, میں بھرتا بھی تھا فل ٹینکی. یہ بھی کنجوسوں کی طرح نہیں آدھا لیٹر ڈالا اور یہاں سے وہاں تک چلایا. یہ بھی بیوقوف ہونے کی علامت ہے. جب کمبا تو نہیں یہ استعمال کرنی ہے تو بھر دینا ایک دفعہ میں. 50 روپے کا ڈال کے چلا رہے ہوں گے یہاں سے وہاں پیٹرول پمپ پہ جب ختم ہو جائیں گے تو 50 کا اور ڈلوا دیں گے. تو اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا ظرف دیا تھا, بڑے لوگ بزرگوں کی خدمت میں کچھ بیٹھنے کی توفیق ملی تھی. ابا نے سکھایا تھا, اما نے سکھایا تھا, اما کو بھی خرچ کرتے ہوئے دیکھا, ابا کو بھی دیکھا. تو ہم ٹینکی, ہمارے حضرت کہتے تھے گاڑی کی ٹینکی بھری ہونی چاہیے, بس حضرت کا قول تھا یہ کہ ٹینکی کیا ہونی چاہیے. حضرت فرماتے تھے گاڑی بڑی ہو ٹینکی فل ہو. اگر اللہ نے پیسہ دیا تو گاڑی کیا ہو؟ بڑی ہو, اور ٹینکی کیا ہو؟ فل ہو. یہ حضرت کا مقولہ تھا, بہت زیادہ بیان میں کہتے تھے اگر اللہ نے اسباب دیے تو سواری پہ خرچ کرو. میرے پاس پیسے آئے, میں نے جی ٹی او 125 لے لی. میں نے کہا سواری تو خاندانی ہو نا, اور ٹینکی فل کرتا تھا. اس وقت لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کروڑ پتی آدمی, اس کو پیسہ کہاں سے آتا ہے. بھائی ہمارے پاس پیسہ وہیں سے آتا ہے جہاں سے لوگوں کے پاس آتا ہے, لیکن خرچ اس طرح نہیں کرتے جس طرح لوگ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے آپ کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنے اس کے کنویں دریافت ہو گئے ہیں پیٹرول کے. بچا کے کیا کرنا ہے بھائی. تو جب وہ ہم نے سبزی والے کو پیسے دیے, وہ لے کے جب بھاگ گیا تو جی ٹی او 125 بھی اسی کے ساتھ ہمیں بیچنی پڑ گئی, کیونکہ پھر 125 میں اور صبح ہوٹل کے پراٹھوں میں مقابلہ شروع ہو گیا. مجھے عادت تھی ہمیشہ باہر سے پراٹھا منگوا کے کھانے کی. اب جب 125 گئی ہے ہماری, بک گئی نا مجبوراً. وہ سبزی والا نہیں جس کا میں واقعہ سناتا ہوں, وہ تو اب تو میرے کلپ وہ بھی سنتا ہوگا. غیرت پھر بھی نہیں آ رہی اس کو کہ آگے اب معافی مانگ لے. تو جب میرا نقصان ہوا نا, یہ میں اپنے حالات شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قوم جس طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے نا, ہم نے جو نعرے 17 سال پہلے لگائے تھے آج تک ہم اس پہ قائم ہیں. اب لوگ اس کو چینج کر رہے ہیں کہ اصل میں پیسہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں نا ریوو میں, تو یہ 4 کی باتیں تو کریں گے. بھائی جان ہم اس وقت باتیں کرتے تھے جب ہمارے یہ حالات تھے, تو اس لیے میں اپنے حالات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن چونکہ ان حالات میں جو ہمارا نظریہ تھا, ہم اس میں ہمیں کانفیڈنس تھا کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں کانفیڈنس تھا؟ کہ اس کے پیچھے اللہ رسول کی تعلیمات تھیں, وہ صحیح ثابت ہوئی الحمدللہ. تو میں لبرل لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں
کہ تم دیکھو تمہیں اللہ نے کتنی دولت دی ہے مگر تمہاری باتیں سن کے لگتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ شکر ہے ان جیسا اللہ نے ہمیں نہیں بنایا. اس غربت مہنگائی میں 2 بچے کہاں سے 3 بچے, گھروں کی رونقیں کیا ہو گئی, ختم, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کل میں ڈیفنس میں ایک شادی میں گیا, ماشاءاللہ 5 بیٹے ان کے, 2 کو نمٹا رہے ہیں ایک ساتھ نا. 2 بیٹوں کی شادی ہوئی, پھر 2 کی کل ہوئی, 4 بہویں ہو گئی گھر میں, ایک رہ گیا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, بیٹیاں بھی ہوں گی یقیناً. میں نے کہا یار دیکھو ایک آپ کی زندگی ہے ماشاءاللہ, اللہ برکتیں دے, گھر میں اولاد ہے, بہویں ہیں, ابھی پوتے نواسے ہوں گے, دادا کے مزے ہیں یا نہیں ہیں. میں نے کہا اگر آپ بھی اسی فلسفے پر عمل کرتے, 2 بچے یہ اچھے, خدا کی قسم آج ڈپریشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے آپ, ڈپریشن میں ہوتے. 50-55 سال کے بعد انسان کو بہویں چاہیے, اولاد چاہیے, پوتے نواسے چاہیے. یہ ساری جو مستیاں ہیں نا, گٹکے اور پان اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کی, یہ مستیاں 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ بولو مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد انسان کو گھر چاہیے ہوتا ہے, لیکن جوانی گزار دی عیاشیوں میں. اس کے بعد 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ ڈپریشن جو ہے نا, اسٹریس اور ڈپریشن, وہ گھر کے دروازے دیکھنا شروع کر دیتے. ڈپریشن خود پریشان ہوتی ہے, کھڑکی سے آؤں یا میں چوڑے دروازے سے آؤں, پتلی گلی سے آؤں یا چوڑی گلی سے آؤں. تو کل ان کے گھر میں نے آبادی دیکھی, میں ان کو بڑی دعائیں دی. میں نے کہا کتنا اچھا لگا, آپ نے اللہ کا فضل ہوا, اللہ نے آپ کو اولاد دی. دیکھو کیسی مزے کے, بیٹے کی شادی پہ بھی خوش ہیں, دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے. لیکن ہم ایسے گھروں میں بھی گئے ہیں, 1000 گز کا گھر ہے, بندہ ہی نہیں ہے, بندہ ہی شارٹ مارکیٹ سے. بندہ کیا ہے, پیسہ بچا لیے کہ جی 2 بچے ہوں گے نا, ایکچولی بڑا تمیز سے اچھی تربیت ہوگی. تو خیر میں وہ واقعہ کیا سنا رہا تھا یار, تو میرا دماغ ادھر بہت گھوم رہا ہے. ہاں میں وہ GTO 125 کی بات کر رہا تھا. تو ہم نے اب کیا ہوا کہ اب میرے وسائل اتنے نہیں تھے, گھر تو چل رہا تھا لیکن ہمیں چسکا لگا ہوا تھا پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کا. اب میں نے کہا بھائی یا تو 125 کا پیٹرول ڈال لو یا صبح, تو پھر اس میں شریعت بھی کہتی ہے اور ہمارا مزاج بھی کہتا ہے بھائی پہلے اچھی خوراک ہے, سواری کا درجہ اس کے بعد. تو ہم نے وہ 125 بیچ کے, سہراب بائک آدھا کرتی تھی نا, 25,000 کی لی میں نے. کتنے کی لی؟ 25,000. پھر وہ بائک ایسی تھی, اس کا وہ اتوار بازار سے لی ہم نے, وہ آن ہی نہیں ہوتا تھا نا, وہ 24 گھنٹے آن ہی رہتی تھی. میں نے کہا اتنے کی بائک نہیں, جتنا پیسہ اس کے لاک ٹھیک کرانے میں لگ جائے گا, ایسے ہی چلاؤ اس کو. پھر محلے والے بھی استفادہ کرتے تھے, 2 احباب آ جاتے تھے, مفتی صاحب بائک چاہیے, لے جا بھائی. تو جو سیکنڈ ہینڈ بائک ہوتی ہے نا, اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ محلے والے چلا رہے ہیں, وہ تو پہلے ہی چل چکی ہے اس میں, اور کیا. تو وہ ایک ہمارے دوست لے کر چلے گئے, جمعے کی نماز میں انہوں نے باہر کھڑی کی, الحمدللہ چور اس کو لے گیا. مجھے آ کے بتایا مجھ صاحب بائک گئی. میں نے کہا کیا کر سکتے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا. ہم نے کہا اب ہم کس پہ جائیں گے. اس وقت میں نے عزم کیا, میں نے کہا بھائی اب بائکوں کا زمانہ گیا, طارق صاحب آپ کی 2 شادیاں بھی ہیں, اب گاڑی پہ آؤ. اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. جذبے, عظیم جذبے. میں نے کہا اب ہم 4 پہیوں پہ آئے گا, جاؤ بہت ہو گیا بائک. اسٹائل ہے بھائی, ہم اسٹائل. کس بات کی ٹینشن لے بھائی, اللہ کا شکر ہے مجھے ایک بال کے برابر بائک کے چوری ہونے کی ٹینشن نہیں ہوئی, الحمدللہ اللہ نے بچایا ٹینشن سے. ان چیزوں پہ رونے کا تھوڑی ہے. بسیں ہیں نا W11 کس کے لیے ایجاد ہوئی ہے, نہیں تو پیدل جائیں گے. اللہ نے بچایا اس پریشانی سے. لیکن پھر ہم نے کیا کیا, اب ہم نے کہا گاڑی کے تو پیسے ہیں نہیں, تلاش کرنا شروع کر دی. اتوار بازار تو جا کے تلاش کر نہیں سکتے تھے. تو میرے ایک دوست کا پتا چلا, اس کے پاس ایک پرانی سی FX تھی. میں نے اس سے بات کی, میرا شاگرد ہی تھا. جب میں نے اس FX کی کنڈیشن دیکھی تو چھت پچکی ہوئی تھی اور چاروں ٹائر پنچر تھے اس کے, اور چھت کیا تھی, پچکی ہوئی. انہوں نے کہا میں یہ آپ کو 40,000 میں دینے کے لیے تیار ہوں. وہ 40,000 بھی زیادہ مانگ رہے تھے اس کے. اگر آپ لوگ دیکھ لیتے نا, آپ کہیں گے یار یہ 40,000 تو, وہ صرف لوہے کی قیمت تھی.
میں نے کہا میں قسطوں میں لوں گا 40,000 یکمشت. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کروڑوں روپے ہوتے ہیں اور نہ شادی کی بات کریں گے نہ نسل بڑھانے کی. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہم شادی کی بھی بات کر رہے تھے, بچے پیدا کرنے کی بھی بات کر رہے تھے, اور گاڑی کی بھی بات بولو کر رہے تھے, اور پراٹھے ہمارے اسی طرح چل رہے تھے. تبھی تو یہ ساری باتیں ہم کر رہے تھے. پراٹھوں سے ہٹتے تو پھر ہمارے اندر وہ پاور کہاں رہتی ہے باتیں اور یہ سوچنے کی. جب آدمی اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا تو باتیں کیا کرے گا وہ بیٹھ کے. پہلے ہم نے فوکس کیا خوراک کو. تو میں نے کہا بھائی میں 3,000 قسط پہ لوں گا. منتھلی کتنے دوں گا بولو؟ 3, اس سے زیادہ نہیں دوں گا. اس نے کہا استاد جی دے دو. اس کو پتا تھا وہ یہ کسٹمر نکل گیا تو یہ کباڑ میں جائے گی. میں نے خرید لی. میں نے کہا ایسی کی تیسی, کچھ نہ کچھ اس میں نا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہم حسب توفیق کرتے رہیں گے. مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اس کی چھت پہ وہ ڈینٹر کو کے پاس لے کے جانی ہے. انہوں نے کہا یہ ایف ایکس میں یہ سہولت ہے کہ اس میں آپ کو کسی ڈینٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ یوں کیا اور چھت الحمدللہ ایک دم لیول میں آ گیا. میں نے کہا یہ تو بڑی سہولت ہے یار, کہیں گاڑی لگ گئی تو خود ہی لے کے ٹھوک دو, یہ تو اور زیادہ سہولت ہو گئی. سبحان اللہ بھائی. گلشن اقبال میں گاڑی کھڑی تھی, ہم نے اپنے دوست احباب کو جس کی وجہ سے بائک چوری ہوئی اس کو بھی میں نے لیا. میں نے کہا چل بھائی ذرا گاڑی کو دھکا لگا کے لانا ہے. تو اس کو پنچر ونچر لگوائے. اس کے بعد 2-3 مہینے تک اس کے ٹائر ہی پھٹتے رہے ہیں بیچ روڈ میں. کبھی یہ ٹائر پھٹ گیا, کبھی وہ ٹائر پھٹ گیا, کبھی یہ ٹائر پھٹ گیا. لیکن ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پیسے لگاتے لگاتے 75,000 میں کسی کو پہنا دی میں نے. وہ اتنا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نا اللہ نے برکت دے دی. اچھا اسی میں رشتے لینے بھی جا رہا تھا. کم از کم بائک سے تو اچھا تھا نا, ایک بائک پہ رشتہ لینے جاتے ہیں گاڑی میں. اچھا رشتہ لینے کے لیے جب میں جاتا تھا تو گاڑی کو بڑا سجا کے دلائی, ایسا لگے 0 میٹر بھرم بھائی. تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا جلدی جلدی, یار یہ آپ لوگ بولے کہ کیا وہ سب کس سے لے کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن اس کا دین سے تعلق ہے. یہ اس کو آپ میرے پرسنل ذاتی واقعات نہ سمجھیں. آپ بعض دفعہ موٹیویشنل اسپیکر اپنے بھی تو واقعات بتا رہا ہوتا ہے نا, تو ہم تو سچی مچی کے واقعات بتا رہے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر تو بعض دفعہ چھوڑ بھی رہا ہوتا ہے لمبی لمبی. ہم تو سچی مچی کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے گواہ ہیں اس پر. آپ محلے والوں سے پوچھ لو, وہ کہیں گے ہم نے خود دھکے لگائے ہیں اس گاڑی کو. کتنے لوگوں کے ماشاءاللہ یہاں صبح صبح وہ اس گاڑی پہ جب دھکے لگتے تھے. اچھا ہمارا اسٹائل اس میں بھی وہی تھا, ہم بڑے بڑے جلسوں میں گئے ہیں اس کے اندر اس گاڑی میں. مجھے یاد ایک دفعہ اسٹیج میں بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے, میرا بھی بیان تھا, تو سب بڑی بڑی لینڈ کروزر میں جا رہے تھے. میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ استاد جی آپ ٹھہر جاؤ, آپ اس پٹ پٹی میں بیٹھو گے ہماری بے عزتی ہوگی. سارے آئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں. میں نے کہا یار ہماری پاس جو پٹ پٹی ہے وہی ہماری زینت. ہم بیٹھے اور اسٹارٹ نہیں ہوئی, حسب معمول پھر دوبارہ سے دھکا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انجوائے کیا الحمدللہ. میں تو اس پہ خوش تھا کہ یار تیری اوقات تو نہیں ہے بھائی اس گاڑی کی, اور اللہ نے تجھے کیا دلا دی, گاڑی بھی تجھے دلا رہا ہے. اسی میں رشتے لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس کی وجہ سے رشتے ہو رہے تھے کہ ریجیکٹ ہو رہے تھے, مجھے یہ نہیں پتا چلا مجھے. خیر اس کے بعد پھر ہم نے جب اس کی قسطیں جانا شروع ہوئی ہیں تو وہ قسطیں تو چلی رہی تھیں ابھی, وہ ذرا تھوڑا تھوڑا پیسہ لگاتے رہے ہم. بکری میں نے اپنی بیچی اور اس میں CNG کا سلنڈر لگایا. خبریں کیسی پھیلتی ہیں, میں نے بکری بیچ کے لگایا تھا, ہوتے ہوتے یہ خبر پھیل گئی مرغی بیچ کے لگایا ہے. میں مدرسے گیا تو لوگ مجھے طلبہ کہنے استاد جی ہم نے سنا ہے آپ نے اپنی مرغیاں بیچ کے CNG سلنڈر لگایا ہے. میں نے کہا بس کرو میرے بھائی, بکری بیچ کے لگایا ہے, مرغی مجھے جس دن بکری بیچ رہا تھا نا مجھے بکری پہ بڑا ترس آ رہا تھا. بکری بزبان حال کہہ رہی تھی کہ اپنی گاڑی کی بھینٹ ہمیں کیوں چڑھا رہے ہو, ہمارا کیا قصور ہے. میں اس سے کہہ رہا تھا کہ دیکھ مجبور ہوں میں, میرا یہ شوق نہیں ہے, کیونکہ پیٹرول کا خرچہ بہت آ رہا تھا اس کا. خیر ہم نے اس میں لگا کے نا 75,000 میں کسی کو وہ پہنا دی. یہ لوگ آج میری ریوو دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ریوو تک کا سفر کیسے ہوا ہے. تو وہ ہم نے کسی کو 75,000 کی اتوار بازار میں جا کے پہنا دی اور کیش رقم لے کر آیا
والدہ میری گھر میں موجود تھی, میں نے کہا 75,000 کی گاڑی بک گئی ہے الحمدللہ, کیونکہ میں نہیں بیچتا نا, وہ مجھے بیچ کے کھا جاتی, پھر دونوں میں سے ایک نے بکنا تھا. تبھی میں کہتا ہوں پرانی گاڑی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دلائے, جس کو بددعا دینی ہو نا اس کو پرانی گاڑی دلا دو. خیر اب ہم کیا کریں, اب ہم نے کہا ہم تو گاڑی لیس ہو گئے, تو پھر اس سے اچھی گاڑی مل رہی تھی 1.5 لاکھ کی. میں نے بندے سے بات کی 75 کیش دوں گا, باقی کس پہ دوں گا, قسطوں پہ. تو اس نے قیمت تھوڑی بڑھا دی, ٹھیک ہے جی آپ قسطوں پہ دو گے لیکن قیمت بڑھا, میں نے کہا قیمت بڑھا دو. تو وہ قسطیں جانا شروع, اور ہم شیراٹ پہ آ گئے. کس پہ آ گئے, شیراٹ پہ آ گئے. تھوڑا ترقی ہو گئی, اس پہ تھوڑے اچھے والے رشتوں کو دیکھنے اب ہم جانا. پہلے ہم رشتے دیکھتے تھے ایف ایکس کے حساب سے, سمجھ رہے. اب جب تھوڑی شیراٹ آ گئی تو اب ہم نے کہا تھوڑے رشتے کا معیار ہم بھی کیا کریں گے, تھوڑا اونچا, تھوڑا اونچے علاقوں میں جاؤ. بالآخر وہ پھر کچھ وقت کے بعد وہ شیراٹ بھی کی ہے. پھر شیراٹ سے ہم آہستہ آہستہ وہ انڈس کرولا نہیں, پرانے زمانے کی بڑی زبردست گاڑی تھی وہ انڈس کرولا. ایک پٹھان نے مجھے دوست نے کہا کہ ہمارے پٹھانوں میں بڑا مشہور ہے انڈس کرولا استا ورورا. بھائی تمہارے پاس انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب تو کسی کام کا نہیں ہے. انڈس کرولا استا وروڑا, سمجھ رہے ہو, ورور کہتے ہیں بھائی کو, استا کا مطلب ہے کہ نہیں ہے, انڈس کرولا ہے یا نہیں ہے. تو وہ شیراٹ سے پتہ نہیں بیچ میں ایک آدھ گاڑی بھی شاید آئی ہو, بھی مجھے یاد نہیں ہے. پھر ہوتے ہوتے انڈس کرولا, پھر وہ ساری قسطوں پہ چل رہی تھی, پھر وہ بیچ کے, پھر اس سے بڑی, پھر ہوتے, پھر اب جا کے یہ لیے. تو بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے, شادیاں بھی ہو رہی, ہمارے تو سارے خرچے اللہ کے فضل سے کیا ہو رہے ہیں بھائی, پورے ہو رہے ہیں. اور ہمارے جو دوست کہتے تھے کہ نہیں ایکچولی پہلے اتنا پیسہ, وہ ابھی تک اسی ایکچولی پہ اٹکے ہوئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. اور اسی دوران بچے بڑے بھی ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلتا. میں تو چاہتا ہی نہیں بچے بڑے ہوں. چھوٹے بچوں میں جو گھر میں رونق ہے بڑوں میں تھوڑی ہے, پھر بھی ہماری چاہت کے بغیر بھی بڑے ہو گئے. سارے کام ہو رہے ہیں میرے بھائی ہمارے. تو ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا جیب میں کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں ہے. اور جب میں یہ ڈاکٹروں کی تقریریں سنتا ہوں کہ ایکچولی غربت, مہنگائی, 2 بچے, میں کہتا ہوں ابے تو کتنا کما رہا ہے یار تو. میرے جو ٹی وی میں پروگرام ہوتے ہیں میں کوئی پیسے نہیں لیتا. شروع میں 1-2 دفعہ دیے ٹی وی والوں نے مجھے, لیکن اس کے بعد میں نہیں لیتا پیسے. اب تو ہوتے ہی بھی نہیں. لیکن جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز, ان کو تو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, اور ان کو یہاں سے نہ بھی ملیں لیکن ویسے بھی تو کتنا کما رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی فیس آپ دیکھو, انٹری کی فیس کتنی ہے. میں نہیں کہہ رہا نہیں لینی چاہیے, اچھی بات ہے, آپ جب لوگوں کا علاج کر رہے ہو, لوگوں کو سہولت دے رہے ہو, لیکن یہ باتیں تو نہ کرو نا کہ غربت مہنگائی. غربت مہنگائی کا حل یہ کہ ڈاکٹر صاحب اپنی فیس آدھی کر دو آپ, بجائے اس کے کہ لوگوں کو کہ دو بچے پیدا کرو. آپ ان سے بولے کہ بھائی آپ اس غربت اور مہنگائی میں ہم لوگوں کا خون نہیں چوس سکتے. ایسا ہے کہ ہماری جو 1000 روپے فیس تھی اس مہنگائی کی وجہ سے اب کتنی ہو گئی ہے, 500 روپے ہو گئی ہے. پھر میں مانوں گا کہ آپ قوم کے ساتھ مخلص ہیں. غریب آدمی کے پاس ایک آخری سہارا اس کی اولاد ہوتی ہے. وہ کہے گا چلو یہ بھی بڑا ہو کر کہیں ٹماٹر کے ٹھیلا شیلا لگا کے کچھ ہمیں بھی لا کے دے دے گا. آپ نے اس کا وہی سہارا بند کر دیا. تو میں جو بات لے کے چلا تھا جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میرے بھائی اس زمانے کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے, بے حیائی اور دولت کی غلط تقسیم. دنیا کے چند ڈکٹیٹر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دولت پہ, جو سودی نظام ہے. اپنے گھروں کو بے حیائی سے پاک کرو. دنیا کو مت دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے.